أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز طلباء و سامعین محترم، آج ہم فقہ و اصول فقہ لیکچر ادلۃ الشرعیہ یا جس کو ہم مصادر شریعت بھی کہتے ہیں اس میں ہم داخل ہیں، اور ہماری آج کوشش ہوگی کہ ہم مصادر شریعت میں سے یا ادلۃ الشریعہ میں سے دو جو ہمارے مین دلائل ہیں قرآن اور سنت کے اوپر ہم گفتگو کریں۔ تمہیدی گفتگو کے حوالے سے میں بتا دوں، ادلہ یا دلائل، دلیل، یہ دلائل کی دلائل اس کی جمع ہے، جس کا معنی کسی بھی چیز کے بارے میں کسی بھی کام کی طرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ جبکہ اصطلاحی معنی دیکھیں تو اصطلاح میں کسی بھی جس میں چیز پر غور و فکر کر کے کسی شرعی حکم تک پہنچا جاتا ہے اس کو شریعہ یا دلیل کہا جاتا ہے۔ اس کو اصول، احکام، مصادر شریعت، مآخذ شریعت کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں، جس طرح کہ میں نے یہاں پر ادلۃ الشریعہ لکھا ہے، کچھ لوگ اس کو اصول احکام بھی کہتے ہیں، یا مصادر شریعت، مآخذ شریعت، یا اصول اربع اس کے نام سے یا اصول شریعت کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے جانیں تو انہی دلائل کے ذریعے شرعی احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اس کی ہمارے پاس دو بڑی بڑی اقسام بنتی ہیں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے ادلۃ الشرعیہ کی تقسیم بلحاظ اتفاق و اختلاف۔ گویا وہ دلائل کے جن کے اندر فقہا، جمہور یا اصولیین کا اتفاق ہے، اور جس پر ان کا اختلاف اور اتفاق ہے، یہ دونوں چیزیں۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کے نزدیک جو متفق علیہ دو ادلہ ہیں یا دو مصادر ہیں وہ ہے قرآن اور سنت۔ یہ وہ دلائل ہیں کہ جس میں کسی بھی مسلمان کا شک اور شبہ نہیں ہے، بلکہ صرف مسلمان نہیں، اب تو بلکہ جو احمدی ہیں جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، نان مسلم، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور نہ صرف مسلمان کہتے ہیں بلکہ وہ بھی اسی قرآن و سنت کو، انہی دو مآخذ کو مآخذ شریعت مانتے ہیں، اور انہی میں سے وہ بھی دلائل پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جمہور کے نزدیک۔ جمہور کے نزدیک جو متفق علیہ دو جن کے اوپر ان کا اتفاق ہے وہ ہے اجماع اور قیاس۔ یہ سب کے نزدیک چاروں چیزیں، ایک، دو، تین اور یہ چار، یہ چار ایسے دلائل ہیں کہ جو سب فقہا اور جمہور کے نزدیک یکساں ہیں۔ ابتدائی سب کے چار ہی یہ مصادر ہیں جن سے یہ اصول کو یا دین کو اخذ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اصولیین کے نزدیک تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اصولیین اس میں استحسان، مصالح مرسلہ، سد و ذرائع، عرف و عادت، قول صحابہ، سابقہ شریعت اور استحساب، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ہم ان سب کو باقاعدہ ایک ایک کر کے اس کا مطالعہ بھی کریں گے ہم۔ اور دوسری چیز جو کہ ابھی ہم نے یہاں پر پڑھی تھی کہ دلائل دلائل کے ذریعے ہی شرعی احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی دو لحاظ سے قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہم نے قسم پڑھی با اتفاق اور اختلاف کے اعتبار سے، دوسری تقسیم ہے اس کی نقل اور عقل کے اعتبار سے۔ ادلۃ النقلیہ، ان کو نقلی دلائل کہا جاتا ہے چونکہ یہ منقول ہوتے ہیں، عقل کا کوئی تعلق یا عمل دخل نہیں ہوتا اس میں۔ اس میں قرآن مجید ہے، سنت رسول ہے، قول صحابہ ہے، سابقہ شریعت اور اجماع ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا نقلی دلائل یا عقلی دلائل کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس میں سارے کے سارے یہ نقلی دلائل ہی ہوتے ہیں۔ جبکہ ادلۃ العقلیہ، اس میں ساری کی ساری عقل کا ہی شمار ہوتا ہے۔ اس میں استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے، سد و ذرائع ہیں، عرف و عادت ہے، قیاس ہے اور استحساب ہے۔ ہم اس ادلۃ النقلیہ کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ قطعی و ظنی، قطعی اور ظنی، یہ دو اس کی تقسیمات ہیں جس کو آگے چل کے میں ترتیب سے بیان کروں گا۔
اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے بھی عقلی ہیں یا نقلی ہیں، ان تمام ادلہ کی جو جڑ ہے وہ قرآن و سنت ہی ہے، یعنی کہ یہ تمام کے تمام قرآن و سنت سے ہی نکلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی تئیں کوئی چیز اخذ کرتا ہے، بلکہ اس کی اصل یا فرع، اس کی جڑ یا اس کا نقطہ یا کنایا اشارہ قرآن و سنت میں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح سنت کی اتباع کا حکم بھی قرآن کریم میں ہی دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد بھی دراصل کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اگر اجماع کی بات کی جائے تو اس کی بنیاد بھی قرآن و سنت کی ہی دلیل ہوتی ہے، کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان اجماع کرتا ہے۔ یا قیاس کی بات کی جائے تو قرآن و سنت کی کسی بھی دلیل کے بغیر اجماع یا قیاس نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ اس کی اثر، اس کا سورس موجود نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھا اور اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے نزدیک یہ اجماع ہے، یا کسی شخص نے اٹھ کے کہہ دیا کہ میں اس سے قیاس کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، از خود کچھ قیاس نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اصل اس کی کہاں پر موجود ہوگی؟ قرآن یا سنت میں موجود ہوگی۔ اب ان ادلہ کی ترتیب، اب ان مصادر شریعت کی ترتیب کیا ہے؟ تو یہ جان لیں کہ تمام دلائل کا مرجع کیا ہے؟ ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تمام دلائل کا مرجع ہے، تو استفادہ و احکام کے لیے سب سے پہلے انسان قرآن کی ہی طرف کیا کرے گا؟ رجوع کرے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی حکم یا کچھ احکامات قرآن پاک سے واضح نہیں ہوتے تو سنت میں دیکھا جائے گا، چونکہ قرآن کریم کے وہ قرآن کے تابع اور شارع ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو لانے والے ہیں، اور قرآن پاک کے سب سے بہترین شارع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ تو جو آپ نے فرمایا وہ قرآن کو چونکہ تعلیمات انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں، تو ان کو ان سے زیادہ بہتر کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا۔ تو جو رسول اللہ نے سمجھا یا جو رسول اللہ کے پاس نازل ہوا، انہوں نے ہمیں بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی، اور اپنی سنت سے، وہ قولی ہو، فعلی ہو، تقریری ہو، ہم تک اس بات کو پہنچایا۔ تو سنت بھی کس کے تابع ہے؟ قرآن پاک کی ہی تابع ہے۔ اور اگر کوئی سنت میں حکم نہیں ملتا تو اجماع سے رجوع کیا جائے گا، اور پھر اس کی وہی بات کہ اجماع کی دلیل بھی قرآن و سنت میں ہی موجود ہوگی۔ اور اگر کوئی حکم اجماع سے نہیں ملتا تو پھر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا، چونکہ جب کوئی حکم ادلۃ النقلیہ سے میں نہیں ملتا تو ادلۃ العقلیہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جبکہ مصادر شریعت میں یہ فہرست قیاس ہی ہے۔ لہذا یہ مختصر سا تعارف مصادر شریعت کا تھا، قیاس مصادر شریعت اور ادلۃ الشریعہ کا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کر ایک ایک پر ہم بحث کریں گے۔ اس میں ہم نے پیچھے بھی اس سے قبل جو لیکچر پڑھا تھا اس میں ہم نے مصادر شریعت کو ڈسکس کیا تھا، لیکن اس میں ہم نے استحسان جو کہ ائمہ اربعہ کے اصول میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، استحسان تھا، استحساب تھا، سد الذرائع تھا، عرف و عادت تھا، یہ تمام چیزیں ہم نے ائمہ کرام کے اصول میں ڈسکس کی تھی۔ لیکن وہاں پر ان کی صرف ہم نے نام ان کے جانے تھے، ان کی تعریفات، ان کے احکامات، ان کے طریقہ استنباط ہم نے نہیں جانے تھے۔ اس لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ ان مصادر شریعت کو، نقلیہ کو اور عقلیہ کو، قطعی دلائل کو اور ظنی دلائل کو بالترتیب ہم ڈسکس کریں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کے اوپر میں بالکل مختصر سی گفتگو کروں گا، چونکہ یہ ایسا ایک واضح ہمارے پاس قطعی الدلالہ ایک نصوص ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بھی اس کا میں مختصر سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ قرأت ان سے ہے کہ اس کا مترادف ہے، اور دونوں کے معنی پڑھنا کیا ہوتے ہیں؟ قرأت اور قرآن دونوں کے معنی کیا ہے؟ پڑھنے کے ہیں۔ اگر اس کی اصطلاحی تعریف دیکھی جائے تو کلام اللہ، اب یہ ایک ایک لفظ کے اوپر ہم آگے بحث کریں گے۔ کلام اللہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ المعجز یعنی کہ ایسا کہ جو عجز یعنی کہ عاجز کر دے، کلام اللہ معجزہ سے نکلا ہے، معجزہ یا عاجز کر دینا۔ المنزل، یہ نازل شدہ ہے، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بواسطہ تھی، واسطہ جبرائیل کے، المتعبد بتلاوتی، منقول بالتواتری۔ اب اس تعریف کی شرح اگر ہم دیکھیں مختصر سی، تو کلام اللہ سے مراد جب یہ کہا جائے گا کہ یہ کلام اللہ ہے
تو اس سے نسبت صرف اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ اس میں فرشتوں کا کلام، انسانوں کا کلام، جنات کا کلام سب خارج ہو جائے گا۔ صرف اس سے مراد کیا ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام۔ المعجز سے مراد کیا ہے کہ قرآن کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جس نے تمام اہل عرب اور اس جیسا لانے والوں سے، جو اگر کوئی جو لانے والا تھا، سب کو عاجز کر دیا۔ اور خود قرآن پاک میں اس سے متعلق کئی بار آپ کو چیلنجز نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کتاب بنا لاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خود گھڑی جا رہی ہے تو تم بھی لے آؤ ایسی کتاب۔ پھر فرمایا نہیں تو تم 10 سپارے لے آؤ، نہیں تو پھر تم 10 صورتیں لے آؤ، پھر نہیں تو پھر تم ایک صورت ہی لے آؤ۔ پھر آخر میں جو ہے وہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیت سب سے مختصر ترین قرآن پاک کی سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورہ ہے۔ اس کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثال کوئی تم صورت لے آؤ۔ تو قرآن مجید کسی بھی جگہ، مکمل قرآن میں کسی جگہ 10 صورتیں یا ایک صورت لانے کا چیلنج، اور کہیں ایک جیسی ایک بات لانے کا بھی چیلنج قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اس سے الموجز سے مراد کیا ہے کہ عاجز کر دینے والا، کہ کوئی بھی شخص اس کے مقابلے کے کوئی چیز نہیں لا سکتا۔ المنزل، منزل نازل شدہ یا نازل ہونے والی، یہ الفاظ سے وہ کلام نکل جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا، اور قرآن پاک چونکہ نازل شدہ ہے، لہذا وہ کلام جو نازل شدہ نہیں ہے وہ تمام کلام اس سے نکل چکے ہیں۔ اعلی محمد، اب اس میں آپ سمجھیں گے کہ المنزل سارے کلام نازل شدہ ہے۔ دیکھیں کچھ کلام کی جو ترتیب نزولی ہے وہ اور ہے، مطلب جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تختیاں ملی تھیں ان کا نزول اس طرح نہیں ہے جس طرح قرآن پاک کا ہے۔ تو جب المنزل کہا جائے گا تو اس سے وہ تورات، زبور، انجیل اور علی محمد کہا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، تو اس میں وہ تمام وہ کتب خارج ہو جائیں گی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، جس طرح توراہ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفہ ابراہیم ہے، وغیرہ وغیرہ، صحیفہ داؤد ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں نکل جائیں گی۔ تو جو توراہ کی حیثیت ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح قرآن پاک کی نزولی حیثیت ہے۔ قرآن پاک باقاعدہ تدریجاً جو ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جبکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لکھا لکھایا توراہ جو قانون تھا وہ لکھا لکھایا تختیوں پر، 72 غالباً تختیاں تھیں جس پر وہ لکھا لکھایا موجود تھا یا ملا تھا بواسطہ جبرائیل۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ اسے جبرائیل فرشتہ لے کر نازل ہوا، تو سورۃ الشعراء کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے باقی فرشتے نکل جائیں گے، جس طرح میکائیل، اسرافیل، اسرائیل یا باقی جو ملائکہ ہیں اس سے نکل جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے۔ اچھا آگے ہے المتعبد بتلاوت ہی، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھنے کی غرض سے، عبادت کی غرض سے اگر وہ پڑھے گا تو بھی عبادت ہے، اور اس کا اجر ملے گا اور لکھا جائے گا۔ احادیث قدسیہ اور اس سے نکل جاتی ہیں چونکہ ان کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اب دیکھیں حدیث قدسی بھی جو ہے وہ اللہ کا کلام ہی ہے، لیکن چونکہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لہذا جب ہم کہیں گے وہ قرآن پاک کی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس سے احادیث قدسی یا وہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے لیکن وہ اس سے خارج ہو جائیں گی۔ اس سے مراد صرف قرآن پاک ہے۔ المنقول بتواتر، یعنی اس کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہیں جن کا جھوٹ پر جمع ہو جانا محال ہے۔ 2 بندے ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، ان کا جھوٹ پر احتمال ہو جانا، سب کا مل جانا، یہ اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بڑی جماعت جو 200 سے 300 یا 400 لوگوں پر مشتمل ہے وہ سب کے سب جھوٹ پر جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف کے اندر کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہ کلام معجزہ ہے، وہ معجزہ کتاب ہے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کے واسطہ سے آپ پر جو نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت بھی عبادت ہے، اور وہ منقول ہوئی ہے ایک بڑی جماعت سے دوسری بڑی جماعت کی طرف، یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام نے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے تابعین نے، اسی طرح پھر ہزاروں کی تعداد میں تبع تابعین نے، آگے اسی طرح ایک سلسلہ چلتا آتا ہے۔ تو یہ ہم تک پہنچا ہے، اب یہ منقول ہوا تواتر کے ساتھ، گویا اس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ کا احتمال نہیں ہے۔ 200 بندہ جھوٹ کے اوپر سارا جو ہے وہ اتفاق نہیں کر سکتا۔
बल्कि उसमें कुछ लोग इख्तलाफ कर लेंगे। दो चार लोगों का आप मान सकते हैं कि ये झूठ पर जमा हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक बड़ी जमात झूठ पर जमा नहीं हो सकती। आप कुरान पाक के कुछ खसाइस देखें तो सबसे पहले तो ये इसका एक खासा ये है कि अल्लाह का कलाम है। दूसरा ये है कि ये लफ्जन और मानन दोनों अल्लाह ही की तरफ से है। तीसरा, मुकम्मल का मुकम्मल अरबी जुबान में है। तीसरा, चौथा है जी, मुकम्मल कती तौर पर ये हम तक मनकूल हुआ, इसमें किसी भी किस्म का कोई जन्नी जरिया या किसी भी किस्म का इबहम शक मौजूद नहीं है। पांचवा, किसी भी किस्म की कमी बेशी से ये महफूज है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी है या बेशी है, कोई सिपारा मिस है, कोई आयत मिस है, कोई लफ्ज मिस है। बल्कि ये तो इतना बड़ा मौजूदा है कि जिसमें मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया को इसने आजिज कर दिया है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं मुसलमान हूँ, बल्कि कलामुल्लाह को आप उठाएं और इस कलामुल्लाह को आप पूरी दुनिया के अंदर लेके चले जाएं, एक नुस्खा अपने पास रखें और वेरीफाई करें, आपको एक एक लफ्ज इसका बिल्कुल मैच मिलेगा। दुनिया में कितने नुस्खे हैं कुरान पाक के, इतने नुस्खे हैं, इतने मुमालिक हैं, इतने शहर हैं, कुरान पाक एक ही है। और आखिर में ये मुआजिजा है, गोया ये आजिज कर देने वाला है। कोई भी शख्स इसकी जैसी किताब या इसकी जैसी कोई एक आयत भी नहीं लेकर आ सकता। अब अहकाम कुरान की क्या तफसील है ये भी जान लें। कुरान करीम में जो अहकाम बयान हुए हैं वो तफसीली अहकाम जो बयान किए गए अहकामात, उसकी तीन इकसाम है। सबसे पहले हैं एतकादी अहकामात, इखलाकी अहकामात। इन दोनों का ताल्लुक फ़िक़्ह से नहीं है। तीसरे हैं अहकाम अमलिया। अब अखलाकी अहकामात क्या है, जैसे नफ्स की तरबियत करना, तज़किया नफ्स वगैरह वगैरह, ये मुख्तलिफ किस्म के आदाब हैं, मैनर्स हैं जो कुरान पाक में बयान हुए। उसके बाद अहकाम आमलिया, इससे मुराद क्या है, ऐसे अहकाम जिसका ताल्लुक मुकल्लफ के फेल से है, ये डायरेक्ट मुकल्लफ के फेल से है, और जब मुकल्लफ और उसका फेल अमल दखल होगा तो ये फ़िक़्ह की बहस बन जाएगी, उसूल फ़िक़्ह की और फ़िक़्ह की। यही अहकाम इस अमल में मकसूद हैं, और इसकी इजमालन दो इकसाम बनती हैं अहकाम अमलिया के। या तो उनका ताल्लुक इबादात से होगा मुकल्लफ की, या मुकल्लफ के मुआमलात से होगा। इबादात में हमारे पास रोज़ा आ जाता है, सलाह आ जाती है, इसी तरह क़याम है और हज है, ये तमाम इबादात शामिल हैं इसमें। जबकि मुआमलात में ख़रीद व फ़रोख्त है, बै है और दीगर अहकामात हैं, कर्ज लेना है, देना है और निकाह है, डाइवोर्स है, इनके अहकामात आ जाते हैं मामलात में। कुरान करीम में जो अहकामात बयान करने का तरीका तीन तरह से है। पहला तरीका ये है कि ऐसे कवायद जिनकी हैसियत उमूमी है, जैसे कि अदल इंसाफ का हुक्म अल्लाह तबारक ताला ने शाह फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान। अब ये वो हैं जो उमूमी हैं, जिनके अंदर अदल इंसाफ करने का, अच्छे कामों की दावत देने का, बुरे कामों से मना करने का, ये अहकामात मौजूद हैं। जबकि दूसरा तरीका कुरान पाक में जो अख्तियार किया वो है मुजमल अहकामात बयान कर दिए गए हैं, उनकी डिटेल बयान नहीं की। ये आगे हम चल के पढ़ेंगे मुजमल अहकामात कौन से बयान किए गए हैं कुरान पाक में। जबकि तीसरा तरीका जो है वो तफसीली अहकाम, ये कुरान करीम में बहुत कम है। जैसा कि मीरास का यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अगर आप ये पढ़ते हैं तो डिटेल से अल्लाह तबारक ताला ने हसस को बयान कर दिया है। अब उसमें जो हिस्स बयान किए गए हैं, इसके अलावा मिरास हैं, हुदूद हैं, डाइवोर्स है, लान लिआन है और कैफियत, ये तमाम अहकामात ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने तफसीली बयान किया है, और ये बहुत कम है। जबकि मुजमल ऐसे अहकामात हैं, वो अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़का है, इसी तरह हज के अहकामात हैं, सौम के हैं, तयम्मुम के हैं, और ऐसे दीगर कई अहकामात हैं जो इंतहाई इख्तसार से अल्लाह ने बयान किए हैं। एक किस्म ये है। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं, दो तीन। सबसे पहली मिसाल देखें, मुशक्कत हमेशा आसानी लेकर आती है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी जो मुकल्लफ की ताकत में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरान पाक में कोई ऐसा हुक्म हो कि जो मुकल्लफ के फेल से या उसकी ताकत से ज्यादा हो। उस फेल, वो जो फेल उसको लाजिम किया गया है, जो हुक्म उस पर लाजिम किया गया है, वो उसकी बसात में होगा, उसकी ताकत में होगा। इसी तरह नंबर दो, जरूरतें ममनू और या हराम काम को जायज बना देती हैं। कुछ ऐसे अहकामात हैं
کہ جو حرام کی مد میں آتے ہیں لیکن ضرورت کے تحت، وہیں پر اللہ و تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی شخص جنگل میں پھنس گیا ہے، سور کھانا حرام ہے، وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، لیکن اس کو مرنے کا خدشہ ہے بھوک سے، تو وہاں پر اس کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے گا، اتنا کھا لے گا کہ اس سے وہ سروائیو کر سکے گا۔ تو یہاں پر اگرچہ جو ہے وہ حکم حرام کا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ وہ جان بھی بچائے اپنی، تو یہاں پر اس کی یہ جائز ہے۔ یا ہمارے ہاں شناختی کارڈ کے حوالے سے جو تصویریں وغیرہ بنواتے ہیں، یہ اب علماء نے اس کو جائز قرار دی ہے۔ مجمل احکام سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے ابھی ڈسکس کیا، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قصاص ہے، یہ تمام احکامات قرآن پاک میں جو بیان ہوئے یہ مجمل صورت میں ہیں، یہ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے، اس کو تفصیلا ڈسکس نہیں کیا، تفصیلا اس کو سنت رسول میں ڈسکس ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں احکام بیان کر کے اسلوب میں یہ چیز بھی شامل ہے، ایک کہ ایک ہی حکم بعض اوقات ایک ہی لفظ سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی دوسرے لفظ سے بھی ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات لفظ امر یا صیغہ امر سے بھی یہ لفظ ثابت ہو جاتا ہے، جیسے کبھی کبھی لفظ فارضہ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی کاتبہ لفظ، یہ دونوں فرض کی صورت میں ہی آتے ہیں لیکن لفظ چینج ہے، حکم ایک ہی آتا ہے۔ جیسے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لکھ دیے گئے ہیں تم پر روزے۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فرض کر دیے گئے ہیں، بلکہ فرمایا لکھ دیے گئے ہیں تمہارے لیے روزے، جیسے تم سے پہلی امتوں پر تھے، تو پہلی امتوں پر فرض تھے تو اوبیسلی ہم پر بھی فرض ہیں۔ تو لفظ چینج ہوتے رہتے ہیں، کبھی امر کا صیغہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ کے آپ معروف کا حکم دو، اسی طرح قرآن پاک میں لفظ فارضہ ہے، تو اسی طرح یہ تینوں لفظ چینج ہوتے رہیں گے لیکن حکم جو ہے وہ فرض کی ہی شکل میں آئے گا۔ اس بنیاد پر قرآن کریم کے احکام کو مستنبط کرنے والے پر ضروری ہے کہ وہ ان تمام اسالیب سے واقف ہو، اس کو پتہ ہو کہ جب لفظ امر آتا ہے تب بھی حکم فرض کیا جاتا ہے، کاتب آ رہا ہے تب بھی فرض کیا جاتا ہے، اس کے بعد فارض آ رہا ہے تب بھی فرض کیا جاتا ہے، اس طرح کے تمام اسالیب سے وہ واقف ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کاتبہ سے کسی بھی امر کو یا کسی بھی فعل کو، حکم کو وہ فرض نہ ثابت کر رہا ہو جبکہ فارض سے صرف ثابت کر رہا ہو۔ لہذا جو بھی مترجم ہوتا ہے یا مفسر ہوتا ہے وہ تمام ان اصطلاحات سے، ان ٹرمنالوجی سے جو اللہ و تبارک تعالیٰ نے استعمال کی ہوتی ہیں، ان سے وہ آگاہ اور واقف ہوتا ہے۔ احکام شریعت کے قرآن کریم کی دلالت، یعنی کہ احکام پر قرآن کریم کی دلالت کیا ہے؟ قرآن کریم قطعی الثبوت ہے، اس کو قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ یا مصادر اولا کہتے ہیں، یا سورس جو ہمارا پرائمری سورس جس کو کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں۔ اس لیے احکام بھی قطعی ثبوت ہوتے ہیں، البتہ احکام پر اس کی دلالت کبھی کبھی قطعی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ظنی ہوتی ہے۔ قطعی اور ظنی سے مراد کیا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، ایک بات بیان کر دی ہے، کبھی کبھی تو اس سے بالکل دو جمع دو چار والی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس حکم میں بالکل قطعی حکم نہیں ہوتا بلکہ اجازت ہوتی ہے کہ شاید اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس میں ظنی احتمال موجود ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ قطعی اور ظنی سے مراد کیا ہے۔ قطعی سے مراد کسی لفظ سے ایک ہی معنی مراد لیا جائے، جیسے اگر اولاد نہ ہو تو تمہاری بیوی کی وارث میں نفس ہی ہے، اور جیسے حد قذف میں اللہ نے فرمایا کہ 80 کوڑے ہیں، اور اسی طرح الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، اب یہاں پر میات جلدۃ، تو یہاں پر 100 کوڑے، اللہ نے اس کی کوانٹٹی بھی یہاں پر بیان کر دی۔ حد قذف میں یا تہمت کے الزام میں یہاں پر 80 کوڑے جو ہے وہ بالکل کوانٹٹی اس کی واضح کر دی ہے۔ اب یہاں پر کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے، اب کوڑے لگیں گے تو 80 ہی لگیں گے، کوڑے لگیں گے تو 100 ہی لگیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ 100 سے مراد کیا ہے، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، 100 سے مراد بھائی 100 ہی ہے، تو یہ دو جمع دو والی بات ہے، اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالہ، یعنی کہ ایسی دلیل کہ جس میں احتمال ہی نہ ہو۔ جبکہ ظنی الدلالہ جو ہوتا ہے یا ظنی احکامات جو قرآن پاک ہیں، اس سے مراد جب کسی لفظ میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور
चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, उसके फक्त वैदियहुमा, उन दोनों के हाथ काट लिए जाए। अब हद सरका, या अब इसमें यद जो है लफ्ज हाथ, अब ये देखिए हम हाथ कहते हैं इसको, हमारे यहाँ हाथ ये है, जबकि अरबों के हाथ ये पूरा शुमार भी किया जाता है, ये पूरा बाजू ये हाथ में शुमार होता है। तो ये इसकी यहाँ पर इस्तेमाल लिया जा सकता है कि ये कलाई तक काटा जाए या यहाँ तक काटा जाए, ये तो इस्तेमाल लिया जा सकता है। इसी तरह कफारे में गुलाम आजाद करना है यहाँ पर, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं बयान फरमाया गुलाम मोमिन हो या गैर मोमिन हो, काफिर गुलाम हो या मुसलमान गुलाम हो। तो दोनों एहतमाल पाए जाते हैं, लिहाजा इन कुरानी अहकामात को क्या कहते हैं, ये कुरानी कतई दलाला नहीं बल्कि एक ज़न्नी दलाला है। ये वो अहकामात है जिसमें एहतमाल है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जबकि ज़न्नी दलाला क्या है कि जिसमें क्वांटिटी जैसी चीजें बिल्कुल एलेबोरेट हो, उस दो जमा दो की तरह हो। ये कुरान पाक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आ जाता है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मसादिर शरीयत में या प्राइमरी सोर्सेज में, मसादिर उला में हमारे पास जो दूसरा सोर्स है वो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लुग़वी माना अतरीका सलूक, यानी कि तरीका या सलूक, पैटर्न, ये चीज होती है। और कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने खुद इरशाद फरमाया सुन्नतुल्लाहि फिल लदीन खलौ मिन क़ब्ल, यानी कि पहलों का तरीका या अल्लाह का तरीका, वतीरा, किसी भी आदत को, किसी भी तरीके को सुन्नत कहा जाता है। अब फुकहा के यहाँ इनके तीन अकवाल हैं। वो कहते हैं इससे मुराद जो वाजिब ना हो, जो मुस्तहब ना हो, जो बिदअत के मुकाबले में बोला जाए, यानी कि असूलियीन के नज़दीक इसकी डेफिनेशन ये है, ये फुकहा के नज़दीक थी। जबकि असूलियीन के नज़दीक हर वो कौल, फेल या तकरीर जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान के अलावा सादिर हुई है, जो तो कुरान है वो कुरान है, जो कुरान के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सादिर हुई है वो क्या है, सुन्नत है। इससे मुराद ये है। अब सुन्नत की हुज्जियत को जानते हैं तो ये तो बिल्कुल कैटेगोरिकली दो जमा दो की तरह है कि अताअत रसूल से मुतल्लिक अमूमी आयत है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब जाहिर बात है जब आप रसूल की अताअत कर रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि रसूल के फेल की अताअत नहीं करेंगे, आप रसूल के कौल की अताअत नहीं करेंगे। तो लाजिम है अताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद अमूमी हदीस भी है, और हदीस भी क्या होती है, वही इलाही होती है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, आप अपनी मर्जी से नहीं बोलते, बल्कि जब भी कोई अहकाम इलाही नाजिल होता है तो वो अल्लाह ही के हुक्म से होता है, और आप भी अगर कोई हुक्म देते हैं तो वो अल्लाह ही के हुक्म से होता है। हदीस कुरान की तशरीह है, जैसे कि नमाज, रोजा, ज़कात के हवाले से मैंने अभी डिस्कस किया कि कुरान में इजमालन बयान कर दिया गया है, मुख्तसरन किसी चीज को बयान कर दिया गया है, तो रसूलुल्लाह ने उसकी मजीद डेफिनेशन या मजीद उसको एलेबोरेट कर दिया है। सुन्नत की इकसाम के हवाले से अगर डिस्कस करें तो बुनियादी तौर पर इसकी दो इकसाम बड़ी बड़ी होती हैं, एक है माहियत के एतबार से और एक है हम तक पहुंचने के एतबार से। जो माहियत के एतबार से है कि इसकी फिर तीन इकसाम है, एक है कौली हदीस, एक है फ़िअली हदीस और एक है तकरीरी हदीस। कौली हदीस क्या चीज़ है, कौली हदीस में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हो बोल कर, जैसा कि आपने फरमाया इन्नमल अअमालु बिन्नियात, जो कुछ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो सब का सब किसमें शामिल है, कौली हदीस में। अब इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कौली हदीस से मुराद ये नहीं है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम बात भी की वो भी कौली हदीस में शामिल है, उसमें भी डिफ्रेंशिएट है। लेकिन यहाँ पर एक ज़िमनन बसमन एक बात कर दी है कि हर वो चीज़ जो आपने इरशाद फरमाई है मुंह से बोलकर, उसको क्या कहते हैं, कौली हदीस कहते हैं। बाज़ औक़ात नबी करीम अलैहिस्सलाम कुछ फरमाते हैं लेकिन इससे मुराद शरीयत नहीं होती, जैसे कि ताबीरुन नक़्ल है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़े पर जो अहले मदीना थे उनसे कहा कि भाई ये तुम खजूरों की जो ब्रीडिंग करते हो इस तरह न किया करो, उसमें उन्होंने ऐसा न किया तो फसल कम हुई। तो बाद में आपने फरमाया कि तुम दुनियावी उमूर ज्यादा जानते हो तो वो तुम उसी तरह ही करो। लिहाजा जो आप हर चीज आप बयान फरमाते हैं वो शरीयत नहीं है, बल्कि उसमें से फुकहा ने, उलमा ने और मुज्तहिदीन ने ये चीज डिफ्रेंशिएट की है कि वो कौन सी बात है जो हुक्म के जुमरे में, शरीयत के जुमरे में आती है, और एक होती सुन्नत आदिता, यानी कि आप वसल्लम कुछ चीजें कल्चर बेस के ऊपर करते हैं, तो क्या वो भी हदीस में शामिल हैं, तो ये हदीस में शामिल नहीं है। जिसमें आप तहबत बांधते थे, आपने जुल्फ मुबारक बड़ी रखी, आप तेल लगाया करते थे, सुरमा लगाया करते थे,
تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عادتاً یا رسمن یا کلچر بیسڈ چیزیں تھیں، تو وہ شریعت میں داخل نہیں ہیں. یا جس میں آپ اپنی ازواج مطہرات سے اٹھتے بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، معاملات کرتے تھے، ان میں سے احکامی احادیث تو نکالی جاتی ہیں، لیکن جو عادتاً آپ اب کرتے ہیں وہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے فعلی حدیث. فعلی حدیث سے کیا ہے؟ فعلی حدیث سے مراد ایسا فعل جس سے شریعت مراد ہو. افعال نبوی کو سمجھنے کے لیے کچھ تفصیل کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، سب سے پہلے فطری افعال جو بحیثیت انسان آپ نے کی ہوں، جیسے سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ شریعت میں داخل نہیں ہیں. بلکہ جس طرح کہ مجھے یاد ہے حضرت خالد بن ولید سے غالباً یہ روایت ابو داؤد کی ہے، یہ کتاب میرے ذہن میں نہیں، وہ گو مار کر لے کر آئے تو انہوں نے بھونی بھی تھی، تو وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ کھائیں آپ بھی. اس میں آپ نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت اسما نے کہا کہ آپ کو پتہ یہ کیا، یہ گو ہے. تو آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا حرام نہیں ہے، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا چونکہ میرے علاقے کی نہیں ہے یہ. تو اب یہ ایک ذاتی پسند یا ناپسند ہے، لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم شریعت نہیں اس کو بنائیں گے. لہذا کئی معاملات میں آپ نے خاموشی اختیار کی ہے. اسی طرح کچھ آپ کے ذاتی فطرتی اعمال ہیں، وہ سب کے سب شریعت میں داخل نہیں ہیں. آپ کے خصائص ہیں کچھ، وہ صرف آپ ہی کے لیے تھے، جیسے 4 عورتوں سے زائد سے شادی کرنا محض یہ آپ کے ہی لیے ہی تھا. آج کوئی شخص 9 10 کہے کہ میں شادیاں کروں یا 11 شادیاں کروں، چونکہ رسول اللہ کی بھی 11 تھی، یہ سنت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ ہی خاص تھا. ایسے افعال جو کسی مجمل کو بیان یا تفصیل کے لیے کیا گیا ہو، جیسے تو یہ امت کے لیے شریعت ہے، جیسے نماز پڑھ کر دکھائی ہے. اب یہ باقاعدہ آپ نے ایک مجمل احکام ہے جو قرآن پاک میں بیان ہو گیا ہے، اس کی اصل. اب آپ نے اس کو تفصیلاً جو کر کے دکھایا ہے، یہ تو باقاعدہ شریعت بنے گا نا. یہ تو پھر آپ نے باقاعدہ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی کما رأیتمونی، میرے وہ ذہن میں بھی عبارت نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا دیکھو. تو یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جیسے پڑھتے دیکھو، تو اب اس کا مراد یہ ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. قرآن پاک میں اس کو مجمل بیان کر دیا گا، یہاں پر آپ نے اس کی کیا کر دی ہے؟ تفصیل فرما دی ہے. اچھا جی، ایسا فعل جو ابتدان آپ نے ہی انجام دیا ہو، جو شرعی حکم بھی اس کا معلوم ہو گیا ہو اور وہ واجب ہے یا سنت ہے وغیرہ، وہ بھی شریعت کا درجہ رکھتا ہے. البتہ اگر شرعی حیثیت کا پتہ نہیں چلا اور ہے وہ ثواب کا کام ہے، تو امت کے لیے مستحب ہے اور بعض عبادات وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ثواب کا کام نہیں ہے تو وہ امت کے لیے جائز ہے، جیسے تجارت ہے. آگے آ جاتی تقریری حدیث. تقریری حدیث سے کیا مراد ہے؟ تقریری حدیث سے مراد، اس سے مراد جو کام آپ کی موجودگی میں کیا گیا ہو مگر آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، کوئی کلام نہ فرمایا ہو، اس کے بارے میں آپ نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ درست ہے یا یہ غلط ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ذرا ذہن نشین رکھ لینی چاہیے، نبی کے سامنے جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ صحیح ہی ہوتا ہے، وہ درست ہی ہوتا ہے. حرام کام پر نبی خاموش رہ ہی نہیں سکتا، نہ اس کی اجازت دے گا. لیکن اس کی صورتحال یہ بن سکتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس سے مراد امت کو اس میں آپ نے اجازت دے دی ہے. امت کے لیے کیا ہے؟ اجازت ہے کہ وہ اس کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، اور اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے. تقریری سنت اس کے جواز کی دلیل ہوتی ہے. سنت کی اقسام ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، ابھی تک ہم نے جو سنت کی اقسام پڑھی ہیں وہ ماہیت کے اعتبار سے پڑھی ہیں. اب سنت کی اقسام ہم نے پڑھنی ہے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. تو یاد رکھیے گا، ہم تک جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی ہے وہ 2 طریقوں سے پہنچی ہے. نمبر 1 متواتر، نمبر 2 خبر احاد کے اعتبار سے یا خبر واحد کے اعتبار سے. متواتر سے مراد کیا ہے؟ جس طرح بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ جس روایت میں اس قدر راوی ہوں ان تمام کا ایک ساتھ جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو. اس کی پھر 2 اقسام ہے، ایک ہے متواتر لفظی اور ایک ہے متواتر معنوی. متواتر کا حکم کیا ہے؟ متواتر کا حکم یہ ہے، یہ معنوی سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ تو تبدیل ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی وہی ہوتا ہے.
اور متواتر لفظی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظاً ہم تک ویسے پہنچتی ہے. یہ خیر آگے ہم ڈسکس کریں گے. متواتر کا حکم کیا ہے؟ یقینی علم کا فائدہ دیتی ہے. جو متواتر ہے اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، اور بغیر کسی اختلاف کے مصدر کا فائدہ دیتی ہے، یعنی کہ یہ بھی مصادر اولیٰ میں شامل ہے، قرآن اور سنت. خبر احاد کے اوپر اب تھوڑا سا اختلاف ہے. خبر احاد کہتے ہیں سے مراد وہ حدیث جو کہ متواتر کی شرائط پوری نہ کر سکے. ایسی حدیث جو متواتر حدیث کی شرائط کو پورا نہ کر سکے. اور متواتر کی آپ نے پڑھی ہوں گی 5 اقسام، وہ بڑی مشہور اقسام ہے، اس کو خبر احاد کہتے ہیں. اس کی مزید آگے 3 بڑی بڑی اقسام، ایک ہے غریب، عزیز اور مشہور. خبر احاد کا حکم کیا ہے؟ اب غریب کیا ہے؟ اس میں ایک راوی ہوتا ہے، عزیز میں کم سے کم 2 رہ جاتے ہیں، مشہور میں کم سے کم 3 یا 4 رہ جاتے ہیں. یہ آپ نے درس حدیث اگر پڑھا ہوگا یا اس میں جب ہم بیان کریں گے تو اس میں اس کو ہم زیر بحث لے کر آئیں گے. خبر احاد کا حکم کیا ہے؟ یہ نظری علم کا فائدہ دیتی ہے یا ظنی کا دیتی ہے، اور اگر صحیح ثابت ہو جائے تو اس پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. اور یہ احکام میں بلا اختلاف ہو جاتا ہے. احکام میں یہ بالکل درست ہے، لیکن اگر اعمال کی بات کی جائے تو اس میں صحیح اگر ثابت ہو جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا، اس عمل پر عمل کرنا، فعل پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا ضروری نوٹ سن لیں ذرا. خبر احاد پر عمل کرنے کی شرائط کے بارے میں 2 اقوال ہیں. اگر سندن صحیح ثابت ہو تو عمل واجب ہے اور احکام اس سے استنباط کیے جائیں گے. یہ حنابلہ اور شوافع کا نظریہ یا عقیدہ یا ان کی رائے ہے. سندن کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ مزید چند شرائط بھی ہونی چاہیے. یہ حنفی اور مالکی کی رائے ہے. مالکی شرائط کیا ہے؟ مالکی کہتے ہیں اہل مدینہ کے عمل کے خلاف نہ ہو ایسی خبر احاد جو ہم تک پہنچی ہے. اگر اس میں کسی فعل کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے تو ہم اہل مدینہ کا عمل دیکھیں گے کہ کیا اس حدیث کے مطابق ہے. اگر مطابق ہے تو ہم اس سے نہ صرف احکام استنباط کریں گے بلکہ وہ صحیح بھی ہے، اس میں عمل کرنا واجب ہے. شریعت کی جو بیان کردہ اصول ہے ان کے خلاف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ شریعت نے ایک اصول ڈیولپ کر دیا ہے اور خبر احاد اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. اگر تو ٹکرا رہی ہے تو پھر obviously اس کو نہیں لیا جائے گا. جبکہ حنفیہ کی کچھ شرائط ہے. حنفی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کسی ایسے کام سے متعلق نہ ہو جو بکثرت وقوع پذیر ہوتا ہو. جو ایک کام ہو رہا ہے، اب خبر احاد آئی ہے، پوری جماعت کو ساتھ ٹکر لے لی، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک کام اگر بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجماع ہو چکا ہے اس کے اوپر، اور کبھی ایسا نہیں ہوا پھر وہی بات کہ کسی غلط بات کے اوپر اجماع ہو جائے. لہذا اجماع کی بھی بڑی ایک سخت کنڈیشنز ہیں. یا کسی شریعت کے ثابت شدہ اصول کے خلاف ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ شرائط تب ہوں گی جب راوی غیر فقی ہوگا، یعنی ایسا نہ ہو جو غیر فقی ہے، راوی کا اپنا عمل اس کے خلاف نہ ہو، راوی بھی اسی خبر احاد کے اوپر عمل کرتا ہو. یہ کچھ شرائط ہے. اب راجح قول کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سندن ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے. اور اگر وہ سندن صحیح نہیں ثابت ہوتی تو پھر ہمیں اس سے تھوڑا سا بچنا ہی چاہیے، کیونکہ اس میں احتمال ہوتا ہے کہ یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، ضعیف کے علاوہ موضوع بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. سنت میں موجود اقسام احکام، یعنی کہ احکام کی اقسام کتنی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے موافق احکام ہوں گے. قرآن کریم کے مجمل احکام کی یا تو ڈیٹیل ہوگی، یا قرآن کریم کے عمومی احکام کی تخصیص ہوگی. کوئی عام حکم ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص کر دیا ہوگا، یا ابتدائی احکامات جن میں قرآن پاک خاموش رہا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو ڈیٹیل سے بیان کر دیا. اب آ جاتے ہیں احکام پر سنت کی دلالت کے اعتبار سے. جس طرح ہم نے قرآن پاک کے حوالے سے پڑھا تھا کہ قطعی الدلالہ بھی ہوتی ہے آیت مبارکہ، ظنی دلالہ بھی ہوتی ہے. قطعی سے مراد جس میں لفظ ایک ہی معنی مراد لیا جائے، جیسے خمس ہے میں 5واں حصہ دینا پڑے گا، تو اب یہ بالکل واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. ظنی الدلالہ میں یہ ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ معنی مراد دیے جا سکتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. اب اس میں 2 احتمالات پائے جا سکتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھی یا ویسے نہ پڑھی، لہذا دونوں احتمالات ہیں، لہذا یہ چھوٹا سا اختلاف ہے.
عزیز طلباء، یہاں پر ہماری بحث قرآن و سنت مصادر شریعت کے جو پہلے پرائمری سورسز ہیں اس کی ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اگلے مصادر کو دو دو اسی ترتیب سے بیان کر دیا جائے۔ تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، نوٹس ان کے بناتے رہیے گا تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔